14ویں صدی کا دور تھا جب اناطولیہ کے خطے سے دھیرے دھیرے ایک نئی طاقت نے ابھرنا شروع کیا تھا۔ ان کا تعلق کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا، وہ ایک قبائلی لوگ ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنا وجود اور کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہو گئی تھی، پھر چاہے وہ منگول ہوں یا پھر صدیوں سے حکمرانی کرنے والے رومی۔ جب سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی تخت نشین ہوئے تو اس سمے اناطولیہ میں خانہ جنگی سول وار جاری تھا۔ ساری چھوٹی بڑی ریاستیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی۔ اورحان غازی پر بھی تین طرف سے خطرہ منڈرا رہا تھا۔ ایک طرف تو طاقتور رومی تھے تو دوسری جانب دو مسلم سلطنتیں کیرازی اور کرمانیہ بھی تھی۔ اس سمے تک اناطولیہ کا زیادہ تر علاقہ اورحان غازی کے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن نارتھ اناطولیہ کا کچھ علاقہ ابھی بھی رومیوں کے ہی قبضے میں تھا۔ جہاں رومیوں نے اپنی سرکشا کے لیے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے تو وہیں اورحان غازی اپنی سلطنت کو اور مضبوط بنانے کے لیے اناطولیہ میں موجود رومیوں کو اناطولیہ سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اب رومیوں کے قلعے پر اورحان غازی کا حملہ شروع ہو گیا۔ جب رومیوں کے بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے بھی 4000 کی فوج کا ایک لشکر لے کر خود عثمانی ترکوں سے مقابلہ کرنے نکل پڑا۔ اس سے پہلے کبھی کسی رومی شہنشاہ نے عثمانیوں کے خلاف خود کسی لشکر کی قیادت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ عثمانی ترکوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے اور زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اورحان غازی بھی رومیوں کو راستے میں ہی روکنے کے لیے نکل پڑے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ مالٹیپے کی ایک اونچی پہاڑی پر پہنچ گئے اور اپنے کچھ تیر انداز سینکوں کو رومی شہنشاہ کے راستے میں بھی تعینات کر دیا۔ جب رومیوں کا لشکر اس راستے سے گزرا تو اورحان غازی کے تیر اندازوں کا ان پر خوفناک حملہ ہو گیا۔ اس سے رومیوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ساتھ ہی رومی شہنشاہ کے مارے جانے کی افواہ پھیل گئی۔ حالانکہ ان کا شہنشاہ مارا تو نہیں گیا تھا، لیکن اناطولیہ کے جس علاقے کو وہ عثمانی ترکوں سے بچانے آیا تھا وہ علاقہ بھی اب عثمانیوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ آگے چل کر اورحان غازی کے ہی دور حکومت میں ان کی جنگ حکمت عملی کی وجہ سے عثمانی ترک در دانیال کے راستے پہلی ہی بار میں بنا خون بہائے یورپ میں داخل ہو گئے۔